نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 86، اس سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات اور اس کے متعلقہ احادیث جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہترین رزق اور بہترین اجر عطا فرمائے، اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 86، 86 نمبر باب، جس کا موضوع ہمارے سامنے عہد کے نبھانے اور وعدے کے پورا کرنے کا بیان۔ وعدہ نبھانا اور پورا کرنا، یہ مرکزی موضوع ہے اس چیپٹر کا۔ وعدہ ہمیں معلوم ہے ایک عام فہم لفظ ہے جو قول و قرار یا کوئی ذمہ داری جس کو کوئی قبول کرتا ہے یا اپنے ذمے لیتا ہے یا اس کے ذمے لگا دی جاتی ہے، جس کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا وہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ تو وعدہ ایک عام سی جو زبان میں استعمال ہونے والا ہے، لیکن جب ہم شریعت کے اعتبار سے یا اسلام کی روح کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ وعدہ، تو وعدے کی ڈیفینیشن یا وعدے کی جو وہ دائرہ ہے وہ بہت بہت وسیع ہوتا ہے۔ ہمیں اسلام، قرآن و حدیث میں جب ہم اس لفظ کے اوپر غور کریں یا اس سے متعلقہ ہمیں جو احادیث اور آیات نظر آتی ہیں، ملتی ہیں، تو اس کی ڈیفینیشن کو بہت وسعت ملتی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے موضوعات یا بہت سارے باتیں جو ہیں وہ اس میں شامل آ جاتی ہیں۔ تو وعدہ جو ہے وہ بہت سارے اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر انداز میں اس سے پہلے دونوں قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اور ریاض الصالحین کے کچھ چیپٹرز میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وعدہ جو ہے وہ ایک وعدہ جو وہ ہے جو انسان نے اللہ کے ساتھ کیا جب اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور پھر رسالت کی گواہی، اور پھر دوسرے جتنے بنیادی لوازمات ہیں۔ یعنی ایک وعدہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہیں کریں گے، اس کے رسول کی رسالت اور نبوت جو ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، پھر کتاب، اور پھر باقی نبی اور باقی جتنے اس طرح کے شاعر ہیں وہ سارے کے سارے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر بھی کچھ وعدے جو ہیں وہ اس کے ذمہ آتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، کہ اگر اس نے بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، یہ اس کے اپنے نفس کے ساتھ وعدہ ہے، اپنی سیلف سیٹسفیکشن، اور اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ وعدہ رہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، فریب نہیں کرے گا۔ اس طرح کے اور باقی جو فطری طور پر ایک انسان کے کرنے کے کام ہے، برائیوں سے روکنا ہے اپنے آپ کو، یہ بھی انسان کا اپنا وعدہ ہے۔ معاشرے میں دوسرے افراد جو ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ کسی کے نقصان نہیں پہنچائے گا یا کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اور پھر ان فطری تقاضوں میں پھر
आबयारी होती है हमारे दीन की, हमारे ईमान की, अल्लाह ताला के अहकामात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, और उनके इरशादात और उनके अहादीस की, तो फिर वो जो फितरी वादे हैं वो और निखर कर सामने आते हैं, और ज़्यादा उनमें बेहतरी जो है वो आती है, कि इंसान जो है वो वादा है वो हमेशा अच्छाई की तरफ करता है। कोई ऐसा वादा जो फितरी तौर पर मतलब हो सकता है कि कोई मतलब दूसरे मज़ाहिब जैसे हैं वो करते हों, लेकिन हमारा मजहब जो है वो उसको करने की इजाज़त जो है वो हो सकता है कि ना देता हो। तो उस हमारे जो अपना जो दीन हमारे हमें जो फिर रहनुमाइयाँ करता है, उस रहनुमाइयों के मुताबिक उन वादों को फिर मज़ीद फाइन ट्यून जो है वो किया जाता है। तो बहरहाल जैसा कि तज़किरा हुआ, बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो इस टॉपिक के अंदर आते हैं। इंसान का अपनी ज़ात के साथ वादा, इंसान का दूसरे लोगों के साथ वादा, और इंसान का अल्लाह ताला के साथ वादा, और फिर इन वादों की गवाही जो है वो भी हमें मिलेगी क़यामत के दिन जाकर के किसने कितने वादे निभाए। तो मुख्तसर ये कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा झांकें, उसको ज़रा टटोलें, और अपने यादों में ज़रा या अपने इर्द गिर्द हम ज़रा एनालाइज करें, तो हमें एहसास होगा कि हमारा हर लम्हा जो है वो किसी ना किसी वादे को निभाने के की दावत हमें देता है या याद दहानी करता है, या हमारा हर लम्हा जो है, कोई लम्हा हमारा ज़िंदगी का ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई वादा हमारे ज़िम्मे नहीं, कि जिसे हम पूरा ना करने वाले हों, या जिसका पूरा करना हमारी जिम्मेदारी ना हो। अपनी अपने वालदैन के साथ जो हुस्न सलूक है, उनका नान नफ़का जो है, अपने फैमिली का, अपने घर वालों का, मतलब वो कारोबार के मुतलका, मतलब एक आम आजिर के साथ, एक कंपनी का या फैक्ट्री का या उस इदारे का जो ऑनर है या उसका जो मैनेजर है, उसके साथ हमारा वादा होता है कि हम ड्यूटी अपनी पूरी तरीके से करेंगे। बेशुमार ऐसे वादे हैं जो हमारे हर लम्हे हमें किसी ना किसी तरह से जिम्मेदारी का एहसास जो है दिलाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई वादा जो है वो हमारे ज़िम्मे लगा रहता है। तो इस एतबार से, वसअत के एतबार से, ये एक बहुत वसी टॉपिक भी है। बहरहाल ये चैप्टर जो है वो मुख्तसर सा है। इसमें जो हस्ब रिवायत जो आयात पहले कोट हुई, सूरत इसरा की आयत नंबर 34 से अल्लाह ताला ने फरमाया, वादा को पूरा करो, यकीनन वादे या अहद की बाबत तुमसे सवाल किया जाएगा। तुम लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ कौलो करार करते हो, एक दूसरे के साथ जो तुम्हारा जितने मामलात हैं उनमें तुम्हारी एक दूसरे के साथ जो एक तयशुदा बातें हैं, तयशुदा वादे हैं, तयशुदा एग्रीमेंट्स हैं, उनके उनको तुम पूरा करो, क्योंकि उनका पूरा करने की निस्बत से तुम्हें सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। इसी तरह से आगे सूरत नहल की आयत नंबर 91, कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह के वादे को, अल्लाह के अहद को पूरा करो, जबकि तुम उससे अहद कर लो, यानी उस पर ईमान ले आओ। तो ये वही दूसरी किस्म का वादा, कि जो हमने अल्लाह के साथ वादा किया है। जैसे ही इंसान जो है वो एक ईमान लाता है, या एक मुसलमान पैदाइशी तौर पर अगरचे वो मुसलमान है, लेकिन जब वो अपने ईमान की तरफ देखता है, ईमान की तायद ताज़ा करता है, एक मुसलमान भी अपनी ज़िंदगी में मतलब लागिनत तादाद में यही कलमा जो है, कलमा शहादत जो है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस तरह के कलिमात जो हैं, जो ईमान में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है, एक मुसलमान मोमिन जो है वो भी इनको कई दफ़ा दोहराता है। तो ये सारे के सारे वादे जो हैं, उनकी तरफ याद दहानी यहाँ पर इस आयत में, कि अल्लाह के साथ तुमने जो वादे किए हैं कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे, उसके अलावा किसी को की इबादत नहीं करोगे, शिरक से बाज रखोगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको आखिरी नबी मानोगे, दीगर अम्बिया जो हैं उनको भी तुम उसी तरह से नबी मानोगे, और किताबों के ऊपर और ये किताबुल्लाह जो है, कुरान जो है, इसके मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी बसर करोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने दीगर मामलात हैं उसमें हमारा वादा अल्लाह के साथ है। जो हमारी शरीयत जो है वो हमें मुख्तलिफ हमारे ज़िंदगी के पहलू में हमें याद दहानी कराती है कि कौन कौन से वादे हमने किए हैं अल्लाह के साथ। इसी तरह से अगली आयत जो है वो सूरतुल माइदा की है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अहदों को पूरा करो, अपने वादों को पूरा करो। यहाँ पर भी वादे का तज़किरा है, लेकिन यहाँ पर अगर अरबिक टेक्स्ट में देखें तो बिल उकूद, ये एग्रीमेंट्स के बारे में है, रिटन एग्रीमेंट्स के बारे में, कंफर्म्ड एग्रीमेंट्स के बारे में, कि मतलब
یہ عہد جو ہے یہ تو قولی طور پر بھی ہو سکتا ہے، جو پہلی آیت میں جیسا کہ دیکھا، یا مطلب وربلی بھی ہو سکتا ہے، یا مطلب بغیر کسی کنفرمڈ ایگریمنٹ کے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ انسان نے ایک وعدہ کر رکھا ہے اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرے گا، تو ایک اس طرح کے وعدے، لیکن یہ عقد جو ہے، اس کو ہم ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں، کنٹریکٹ کہتے ہیں، تو قول و قرار جو تم ایک دوسرے کے ساتھ جو کہتے ہو، جو تم ایک دوسرے کے ساتھ قولی طور پر بھی اور عملی طور پر وعدہ وعدہ کرتے ہو اس کو، کہ میں یہ کام یا یہ بات یا یہ جو معاملہ ہے اس کو میں اس طرح سے نبھاؤں گا، تو ان سارے ایگریمنٹس کو، ان سارے کنٹریکٹ کو تم پورا کرو، یہ تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ تو اسی طرح سے اگلی آیت جو ہے، وہ اگر دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے، کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ایک پہلو ہے وعدے کا، کہ وہ بات یا وہ وعدہ جو تم نے کر لیا اس کو تو نبھانا ہی ہے، اور اگر ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی وعدہ تم کر لو جو تم نبھا نہیں سکتے، تو تمہیں وہ وعدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم اپنی استطاعت کے مطابق، اگر یہ اپنے جو اہلیت ہے، تمہارے پاس جو وسائل ہیں، یا جو بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے یا طاقت ہے، اس کے مطابق تم وعدے کرو۔ بہت سارے وعدے ایسے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور وہ بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں، بعد میں ان وعدوں کو نبھانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا اور بھی بہت ساری سچویشن ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے وعدے کیوں کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن کو تم پریکٹیکلی جن کو تم نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ناراضگی والی، اللہ کی ناراضگی والی بات ہے بڑی، کہ تم جو وعدہ کرو اس کو پورا نہ کرو، یقیناً اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ جو تین چار آیات ہیں، ان میں مختلف طرح کے وعدوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف نے مطلب اشارہ دیا، کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بھر اس کی کس طرح سے وعدوں کے گرد گھری ہوئی ہے، وعدوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ جس بھی طرح کا وعدہ جس بھی سچویشن میں ہے، اس کو وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کرے، تاکہ دنیا میں جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ بھی درست رہیں، اور بطور خاص آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو، یا آخرت میں وہ کم از کم جواب دہی جب ہو اس سے، تو اس کے پاس اس کے پورے آنسر جو ہیں، یا پورے مطلب اس کے جو ایویڈنسز ہیں وہ موجود ہوں، تاکہ ان وعدوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکے آخرت میں، قیامت کے دن۔ اس میں جو احادیث تذکرہ ہیں، اس میں سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی ایک روایت، جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ منافق کی تین نشانیاں، منافق کو ہم بہت خوب اچھی طرح سے اس کی ڈیفینیشن وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ ریاض الصالحین میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ تو منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ہر بات میں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسرا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کرنا جو ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے، یا منافق کی یہ عادت ہے۔ تو یہ تین خصلتیں جو ہے، یہ تین برائیاں جو ہیں، یہ منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی منافقین کے متعلقہ ہے، وہ بھی اگر ہم اس کے ساتھ ہی کور کریں، بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی وہ ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اور وہ چار خصلیں، یعنی چار چیزیں ہیں جو انسان کو منافق کرتی ہیں، اور اگر چاروں میں سے کوئی ایک خرابی بھی اس کے اندر ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اس خرابی کا مطلب اس خرابی کی وجہ سے وہ جواب دہ ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، اسے توبہ نہ کر دے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو بدعہدی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں وہ
منافق کی نشانی ہے۔ اور بلکہ پچھلی حدیث کے ساتھ اضافی الفاظ جو مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ منافق جو ہے وہ اسے سارا کچھ کرے، اس کے باوجود کہ وہ روزے رکھنے والا، نماز پڑھنے والا بھی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور کرتا ہے۔ تو بہرحال منافق کی نشانیوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو اہم اس موضوع کے مطابق ہے کہ جب کوئی وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو لہذا جب بھی کوئی انسان مختلف طرح کے وعدے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ان کے اوپر نظر دوڑائے اور ہر طرح کے وعدے کو پورا کرنے کی بھرپور انداز میں کوشش کرے، تو اور یہ بھی انسان کو ایک تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت سے مطابق اس کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دل میں وارننگ جو ہے وہ بھی ایک ہمارے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جب اللہ نے کہا کہ استطاعت سے زیادہ وہ پکڑ نہیں کرے گا تو پھر استطاعت میں کیا کچھ ہے اس کو بھی اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایک انسان کر کیا سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر بھی وہ پکڑ میں آئے گا۔ تو بہرحال وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے ہر طرح کے، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا۔ بحرین جو ہے وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے بحرین کا ایک بہت بڑا وسیع علاقہ تھا، ایک وسیع مطلب سلطنت کہہ لیں یا علاقہ کہہ لیں۔ تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر وہ انہوں نے مطلب اپنے آپ کو مسلمانوں کے تابع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گورنر ایک بنا کر بھیجا تاکہ وہاں سے مطلب معاملات جو ہیں ان کو بھی دیکھ بھال ہو سکے، اور وہاں سے جزیہ اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ بھی وہاں سے کلیکٹ کر کے مرکزی جو سلطنت یا ریاست جو ہے مدینہ میں وہاں پر بھیجا جائے۔ تو یہ اس کی طرف تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، وہ وہاں پر گورنر بھی مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی جزیہ یا وہ جو ریٹرن جو ہے وہ کچھ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو میں تجھے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا۔ وہ ہاتھوں سے اشارہ کر کے انہوں نے لپ بھرنے کی طرح کہا کہ میں اس طرح سے لپ بھر کر تمہیں دوں گا، اس طرح سے دوں گا، اس طرح سے دوں گا، 3 دفعہ یعنی انہوں نے یہ اشارہ کیا اس طرح سے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بحرین کا مال نہیں آیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ آپ کی وفات کے بعد جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، ان کے پاس جب مال آیا بحرین کا تو انہوں نے حکم دے کر اعلان کرایا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وعدہ یا آپ پر کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت جابر جہاں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا تھا، یعنی حضرت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد دلایا کہ میں اس طرح سے 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں اس طرح سے تمہیں لپ بھر کر یا دونوں ہاتھوں کو ملا کر جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھوں بھر کر تمہیں 3 دفعہ اس مال میں سے دوں گا۔ بس حضرت ابو بکر نے مجھے لپ بھر کر مال دیا، تو میں نے اسے گنا تو وہ 500 تھے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا اس سے 2 گنا اور لے لو تاکہ 3 مرتبہ لپ بھر کر لینا جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا تھا، تو حضرت ابو بکر نے بھی ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرتے ہوئے 3 دفعہ لپ بھر کر یا ہاتھوں سے بھر کر اس کو اس خزانے میں سے یا اس مال میں سے حضرت جابر کو دیا۔ تو اس حدیث میں ہمیں ایک تو جو براہ راست اس کا موضوع جو ہے وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی وعدہ پورا کرنے کے قابل نہ رہے، بطور خاص اگر کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے لیکن اپنی زندگی کے دوران وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے، تو اس کے جو وارث ہیں یا اس کے بعد میں آنے والے جو لوگ جو اس ذمہ داری پر مطلب آ جاتے ہیں، یا جن کے ذمہ وہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، ان کے ذمہ پھر ہوتا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کریں۔ اسی کا تذکرہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا جس کو وہ اپنی زندگی میں
پورا نہ کر سکے، کیونکہ اس زندگی میں، ان کی زندگی میں ہی اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت نہیں آیا، یا وہ حالات نہیں آئے کہ جس میں وہ وعدہ پورا ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا، تو انہوں نے وہ وعدہ جو ہے وہ پورا فرمایا، نبی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ بھی ایک اہم ہے کہ اگر ہم مطلب کوئی وعدہ ہمارے ذمہ ایسا ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، جو ہمیں کسی دوسرے کی طرف میں ملا ہے، اور آج ہمارے پاس یہ استطاعت ہے یا ہماری باؤنڈریز میں، ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں، تو اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جانا چاہیے۔ تو یہ وعدے کے متعلقہ، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری احادیث اور بہت سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر کے گزر چکا ہے، تو لہذا اس چیپٹر میں پھر ایک الگ انداز سے کہنے کے وعدے کی جو اہمیت ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ اس کی آیات جس سے پہلے کوٹ ہوئی وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اور یہ احادیث جو ہیں تین، جس میں پہلی دو تو منافق کے ریلیٹڈ تھی، کہ منافقت سے ہمیں بچنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی قسم کا وعدہ جو ہم پورا کر سکتے ہیں، اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو وہ منافقت میں شامل ہوگا۔ اور دوسرا، کوئی وعدہ اگر کسی دوسرے کا کیا ہوا وعدہ ہماری ذمہ داری میں آ جائے، تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگلا چیپٹر جو ہے، چیپٹر نمبر 87، یہ بھلائی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کرنے کا بیان۔ بھلائی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی، بھلائی، نیکی کے کام، اس نے مطلب اچھے کام جو ہے جن کی عادت ہو، یا جن کو ہم نے عادت بنا لیا کہ ہم یہ کام اس طرح سے اب کرتے رہیں گے، یا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کام کریں گے، تو پھر اس صورت میں اس کام میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ لہذا اس چیپٹر میں یا اگلے چیپٹر میں جا کر اس کی وضاحت آ جائے گی کہ وہ نیکی کے کام بھی جن کو کرنے کی تم استطاعت نہیں رکھتے، یا جس انداز سے تم مطلب ایک جذباتی کیفیت میں کبھی کبھی آ کر انسان کہتا ہے کہ میں اب ساری زندگی یہ ایسے ہی کرتا رہوں گا، جب جذبات میں آ کر اس کے طرح کی بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے، تو تھوڑے وقت کے بعد وہ کمزور پڑنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی اس طرح سے کرے۔ تو ایسے وعدوں سے یا ایسی باتوں سے بھی تھوڑا سا احتیاط رکھنی چاہیے انسان کو، جو کہ ہمیں غالباً آج کے سبق میں وہ جو موضوع ہے وہ بھی زیر بحث آ جائے گا۔ تو بہرحال، جن کاموں کی عادت ہو چکی ہو، یا جن کاموں کی بابت کوئی انسان جو ہے وہ آپ اپنے نفس کے اندر ہی، اپنے آپ کے ساتھ ہی، یا کسی دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ میں یہ کروں گا ساری زندگی یا اتنے دیر تک، تو پھر اس کے اوپر اس کی پابندی جو ہے وہ اس کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے۔ تو موضوع کے اعتبار سے یہ بھی ایک اہم موضوع ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، مختلف جگہوں پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کا یہاں پر پہلے تذکرہ کیا امام نووی نے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی حالت نہ بدلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر فضل و کرم کی بارش کی، انعامات کی بارش کی، اس کے اوپر اس کی سلطنت میں وسعت دی، اور دیگر اس کے جو خوشحالی ہے وہ اس کو ملی، مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ نے انعامات، فضل و کرم اس کے اوپر کیے، تو اس ایسی قوم جو ہے وہ وہ فضل و کرم جو ہے وہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہے، اس قوم کی اللہ کے راستے کے اوپر بتائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کے اوپر چلنے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل و کرم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے انہوں نے بڑی محنت کر کے اس فضل و کرم کا اپنے آپ کو مستحق بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فضل و کرم کی بارش اس کے اوپر ہونا شروع ہو گئی، لیکن بعد میں جا کر جب وہ اپنے ان وعدوں کو توڑتے ہیں، یا اپنی وہ جو وہ جو باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو جب چھوڑتے ہیں، تو پھر اس جرم کی جو سزا ہے، یا اس کی پاداش میں بھی پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر ذلت اور کر دیتا ہے، یا ایسی قوم کو پھر مطلب کمزور کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پاسداری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم کو بہت سارا فضل و کرم کیا، جب وہ اس
اس اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ فضل و کرم کی بارش جو ہے وہ بھی اسی طرح سے واپس اللہ تعالیٰ لیتا چلا جائے گا۔ تو وہ خود جب گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کرے گا تو اس کی حالت جو ہے وہ واپس اسی پہلی حالت، جو بری حالت کی طرف لوٹنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگلے سورہ نحل کی آیت جہاں پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا کاتا ہوا سوت مضبوط کرنے یا بٹنے اور درست کرنے یا محنت اٹھانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تو عورتیں جو ہیں سوت کاٹتی ہیں، اب تو خیر ٹیکنالوجی، اب تو خیر حالات بدل چکے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، یا مطلب سوت کاٹنا جو ہے یہ ایک اٹ سیلف بڑی محنت کا کام تھا۔ پہلے تو اس کی پریپریشن میں مطلب کاٹن وغیرہ جو ہے اس کو پوری طرح سے تیار کرنا، پھر اس کاٹن کو مطلب وہ جو چکرا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے ذریعے پھر وہ اس کو بل دے کے مختلف چھوٹے چھوٹے دھاگے بنانا، پھر ان دھاگوں کو پھر مزید ملا کر مطلب رسی بنانا یا مختلف انداز سے اس کو کاتنا جو ہے، یہ ایک بڑا محنت طلب کام تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال جو ہے اس کا تذکرہ کر کے مومنین سے یا لوگوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ساری زندگی کوئی محنت اور کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں وہ کرتے رہو، لیکن آخر میں جا کر یا بعد میں جا کر تم اس اپنی پوری زندگی کی محنت کو مطلب اس کے اوپر ایسے پانی ڈال دو جیسے کہ سود کاٹنے والی عورت ہے، کہ ساری اس نے بڑی محنت کے ساتھ وہ رسی بٹی باٹی یا اس رسی کو بنایا، سوت کاٹا، لیکن وہ پھر خود ہی اس نے اس سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس اپنی محنت کو ضائع کر دیا۔ تو مطلب ان دی لانگ ٹرم، ان دی لانگ رن، اگر کوئی اچھائی کا کام کرتا رہا، جتنی مرضی عرصے کرتا رہا، لیکن بعد میں جا کر اس نے ان کو چھوڑ دیا یا ان کے الٹ اپوزٹ ہونا شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی پچھلی محنت جو ہے اس کے بیکار جانے کا اندیشہ جو ہے وہ بھی رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگلے سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اس میں بنی اسرائیل یا یہودیوں کے بارے میں ان کا تذکرہ پچھلی ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، پس جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے اور اللہ کے احکام سے اعراض کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب ان کے اوپر جب بھی نبی آئے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں اکثر تو ان کی مخالفت ہی کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب اس کو قبول کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنے وعدہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرتے تھے، لیکن جب عرصہ دراز گزر جاتا تو آہستہ 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 پھر وہ ان کاموں سے، وہ خود یا ان کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کاموں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہو گئی، ان کاموں کو چھوڑنا شروع ہو گئی، ان میں تخریفات شروع کر دی، اس کی مخالفت شروع کر دی، اس کے الٹ روش میں انہوں نے بہنا شروع کر دیا۔ تو ایسی سچویشن میں وہ پھر شروع میں تو ان کو، جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو پکڑا، اللہ کی نصیحت کو پکڑا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دیں، انعامات دیے، ان کے اوپر معجزات بھی آئے اور بہت سارے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بارش نازل ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے ان کتابوں سے اپنا مطلب تعلق جو ہے وہ چھوڑ دیا، توڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب یا سزائیں بھی ہیں، ان کے اوپر ذلت بھی ہوئی اور وہ کمزور بھی ہوئے۔ تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی جب انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو پھر وہ دنیا کی لذتوں میں پھنسے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر سے اپنی رحمت کے جو جو ایک سایہ جو ہے اس کو ہٹا دیا یا پیچھے کر دیا۔ اور اسی طرح سے جو اگلی آیت جو ہے وہ بھی سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ جو ہے وہ وہاں پر کوٹ کیا گیا ہے۔ یہ بھی پوری آیت کو اگر دیکھیں تو یہ بہت اہم آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جیسا چاہیے تھا ویسا اس کو نبھا نہ سکے، جیسا چاہیے تھا ویسا اس کو نبھا نہ سکے۔ اس آیت میں ایکچولی یہودیوں کا رہبانیت کا اپنانا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ یہودی جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کو اپنا لیا، جبکہ اس آیت میں، اس سورہ حدید کی اس آیت میں
یہ واضح ہے کہ اللہ نے تو ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، یا اللہ نے تو ان کو رہبانیت کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود اپنے لیے رہبانیت کو چنا، اور پھر بعد میں جا کر وہ اس رہبانیت کو چن کر یا اس رہبانیت کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کے قابل نہ رہے، اور الٹا پھر انہوں نے گناہوں میں مطلب گناہوں کی طرف لوٹ گئے وہ۔ تو رہبانیت ہمیں پتہ ہے کیا ہے، کہ دنیا کی لذتیں یا دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے بالکل مطلب ان سے بے رغبتی اختیار کر لینا، اور پھر الگ ہو کر بالکل صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، کہ میں وہ کہے جی کہ میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور دنیا کے کوئی کام نہیں کروں گا، ایون کہ کوئی شادی اور نکاح جو ہے وہ بھی نہیں کروں گا، میں اپنے بچے بھی میں نہیں رکھوں گا، کہ مجھے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، میں کاروبار بھی نہیں کروں گا کہ میں وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں لگاؤں گا، میں مطلب یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ تو رہبانیت ایک وسیع ٹاپک ہے، جو افسوس کے ساتھ کہ اس طرح سے ملے جلے جو میٹرز ہیں وہ مسلمانوں کے کچھ گروہوں میں بھی اسی طرح سے پائے جاتے ہیں، چلا وغیرہ کاٹنا اور ایسے عجیب و غریب، اور رہبانیت میں تو اس قدر وہ آگے غلیظ حرکتیں کرنی مطلب ان کے حالات ہو گئے کہ وہ نہانا دھونا انہوں نے چھوڑ دیا، کہ اس سے بھی وقت ضائع ہوگا، یا اس سے وسائل ضائع ہوتے ہیں، پانی ضائع ہوگا اور یہ ضائع ہوگا وہ ضائع ہوگا، ہم تو اللہ کے اس قدر فرمانبردار ہیں اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے۔ تو اس صورت میں آ کر انہوں نے اپنے جسمانی گندگی جو ہے وہ بھی ان کے اوپر بے تحاشا ہو گئی۔ اس کی بہت ساری مثالیں، اور جب آپ رہبانیت کی مثالیں جو ہیں بہت ساری مثالیں اس کی مل جائیں گی، سورہ حدید جب آئے گی تو ہم اس پہ تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کریں گے دوبارہ سے، کہ اب رہبانیت کے جو ان کے قصے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور مسلمانوں کے کچھ گروہوں کے آج کے جو قصے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بیان کرتے رہتے ہیں، ان دونوں کو جب سامنے رکھ کر کمپیئر کیا جائے تو ایگزیکٹلی رہبانیت کی شکل جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو رہبانیت میں انہوں نے رہبانیت کو اس لیے شروع کیا تھا کہ ہم تو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، لیکن بعد میں ایسا وقت آ گیا کہ اس کے اوپر ان کو قائم رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، ممکن نہ رہا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایک ہلکی سی لے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں ہم، کہ رہبانیت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو نکاح نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم کسی عورت کے قریب تک نہیں جائیں گے، اور اس چکر میں آ کے انہوں نے وعدہ کر لیا اور اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ یہ جو اس کے جذبات میں جو ہے، یا اس کی جو فطرت میں چیزیں ہیں اس سے وہ نہیں کتنی دیر روکے گا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں یا ڈھکے ڈھکے چھپے انداز میں چھپ چھپا کر اس طرح سے کام شروع کر دیے، جو کہ زنا وغیرہ کی طرف جو معاملات چلے گئے۔ تو ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا، اس وعدے کو نبھانے کے چکر میں وہ الٹا گناہوں میں بھی اور کبیرہ گناہوں میں اپنے آپ کو انہوں نے ملوث کرا لیا۔ تو یہ یہودیوں کا رویہ جو ہے وہ یہ رہا پہلے، لیکن اس میں بھی ہمیں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں، کہ ہم جب وعدہ کریں تو اپنے استطاعت کے مطابق کریں، تاکہ اس وعدے کو پورا کرنے کے بھی ہم اہل رہیں یا قابل رہیں ہمیشہ۔ تو اس کی ایک ہی حدیث یہاں پر ہمیں ملتی ہے، یہ بخاری اور مسلم سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا، اس نے وعدہ کیا اپنے آپ سے کہ میں ساری زندگی رات کو اٹھ کے عبادت کروں گا، ایسا وعدہ کر لیا جو اس کے لیے نبھانا مشکل ہو گیا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس میں کمزور ہوتا چلا گیا، اور اس وعدے کو اس نے چھوڑ دیا، وعدہ کر لیا لیکن اس وعدے کو اس نے چھوڑ دیا، تو یہ اس کے لیے پکڑ کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ایسے وعدوں کی طرف نہ کرنا، ایسے وعدے نہ کرنا۔ اور ہمارے اگر ہم اپنے ماحول یا اپنے ارد گرد یا اپنے رویوں کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں تو ہمیں بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ کوئی بندہ ہے، وہ پہلے تو وہ مطلب کہنے کے مثال کے طور پر وہ زیادہ مطلب قریب نہیں ہے اسلام کے، زیادہ وہ اس کا زیادہ احساس نہیں کرتا یا زیادہ توجہ نہیں دیتا، کوئی لیکچر سنا اس کا یا کسی لیکچر نے اس کے اوپر ایسے اثر کیا کہ وہ کہتا ہے، سڈنلی وہ جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ میں تو اب ساری زندگی یہی کروں گا،
لیکن اس کے جذبات جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، ویسے ویسے اس کے اوپر وہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے اس کی عادتیں، پہلے اس کی خصلتیں جو ہیں وہ ایسی رہی ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے، یا بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اپنے ان ایسے جذبات میں آ کر جو ایسے وعدے کیے جاتے ہیں ان کو وہ ساری زندگی پورا کرنے کے قابل بھی ہوں۔ تو لہٰذا جذبات جو ہے وہ ان کے اوپر قابو رکھنے کا درس جو ہے وہ بھی ہمارا دین دیتا ہے ہمیں، کہ تم کسی سے کوئی وعدہ کرو، اپنے بابت بھی کوئی وعدہ کرو تو وہ وعدہ ایسا ہو جس کو نبھانے کے تم اہل بھی ہو، یا تمہاری دسترس میں بھی ہو، کہ تم وہ وعدہ پورا کرنے کے قابل رہو گے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اس کے اپوزٹ جو ہے، اس کے اپوزٹ میں یہ تو ہے کہ وعدہ کرو تو اس کو پوری زندگی نبھاؤ، یا جب تک تمہارے لیے ممکن ہے اس کو تم نبھاؤ۔ لیکن پہلے، اس سے پہلے چیپٹر گزر چکا ہے کہ جو اسی موضوع کے تحت کہہ لیں کہ ہمیں وہ وعدے کرنے چاہیے جو ہم آسانی سے نبھا سکتے ہوں ساری زندگی، جس کے آسانی سے نبھانے میں ہمارے کوئی چیز جو ہے وہ کل کو مانے نہ آئے، تو ایسی چیز کو ہم نے وعدہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں لمبی مدت کے لیے۔ ہاں، ایسے وعدے جو پھر لمبی مدت کے لیے کیے گئے، کوئی کسی شرعی جو عذر ہے اس کی وجہ سے اگر عارضی طور پر یا کچھ عرصے کے لیے وہ وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں رہے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کیسی جوش مارتی ہے، کہ اگر وہ وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں رہا جبکہ وہ اس کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی اجر دے گا جیسا کہ وہ وعدہ اس نے پورا کیا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے، اس نے کسی کی کفالت کر لی، یا ایک وعدہ کر لیا کہ میں ہر مہینے جو ہے وہ اتنا، ایک چھوٹی سی مختصر سی اماؤنٹ جو ہے وہ مختص کر دی کہ میں یہ جو ہے اس کاز کے لیے یا اس ادارے کے لیے یا اس فیملی کے لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ لیکن وہ جب کرتا رہے گا ہمیشگی کے ساتھ، بڑا آسان سا عمل ہے اس کے لیے بہت بھاری نہیں ہے جس کو اس نے کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آ گیا خدا نہ خواستہ کہ وہ اس قابل نہ رہا، یا اس کی انکم حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا، کہ وہ اس قابل نہ رہا کہ وہ اپنے اس وعدے کو نبھا سکے۔ اب اس کی شدید خواہش ہے کہ میں وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے حالات و واقعات ہو چکے کہ وہ اس کی استطاعت سے باہر ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں وہ وعدہ جو ہے ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں جیسے کہ وہ وعدہ اس نے پورا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق رہے گا۔ لیکن وہ الگ سے ایک سچویشن ہے، اس سچویشن کے تحت جو ہے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ لیکن جذبات میں آ کر ایسی باتیں کر لینا جن کو کل کو پورا کرنا ممکن نہ ہو، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط رکھنی چاہیے، تھوڑا سا اس میں سوچ بچار کے ساتھ ہمیں وعدے جو ہیں وہ کرنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ بھی۔ اگلا چیپٹر جو ہے، بہت مختصر سے جو چیپٹر ہیں، ان کے موضوعات جو ہیں وہ بھی عام فہم سے ہیں، تو اس وجہ سے بھی، اور ان موضوعات کے اوپر بہت ساری باتیں اور اکثر احادیث جو ہیں وہ پہلے گزر بھی چکی ہیں مصرف مقامات پر۔ اگلا چیپٹر 88 نمبر جو ہے یہ ہے، عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت خندہ روی کا مظاہرہ کرنا پسندیدہ امر ہے۔ بہترین طریقے سے بات کرنا، خوشگواری کے ساتھ بات کرنا، عاجزی کے ساتھ بات کرنا، صبر کے ساتھ بات کرنا، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے نرمی کے ساتھ، نرم لہجے میں بات کرنا، گفتگو کرنا، اور پھر جب کسی سے ملاقات ہو تو اس کو عزت دینا، اس کو تکریم دینا، اس کے مطلب اس کی جو ریلیشن شپ ہے آپ کے مطابق، آپ کے ساتھ اس کے مطابق اس کی عزت کرنا، یہ جو ہے یہ مظاہر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اس چیپٹر میں حدیث، سوری آیات جو ہیں، سب سے پہلے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بازو مومنوں کے لیے پست کر دیجئے، یعنی ان کے سامنے نرمی اور تواضع اختیار کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کی آیات جو ہیں آئی ہیں اس میں اس طرح کی ہدایات جو نصیحتیں کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کی، اور ان کے ذریعے سے آج ہمارے لیے بھی وہ نصیحتیں ہیں۔ اور یہ نصیحت جو ہے کہ اپنے بازو مومنوں کے لیے پست کر دیجئے، تو یعنی مومنین جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ آپ بڑا
بہترین رویہ رکھیے، اور ان کو بطور خاص جو ہے پروٹوکول دیجیے، یا ان کی بات جو ہے اس کی اہمیت دیجیے۔ اس میں مختلف طرح کے آیات ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک قصہ جو ہے وہ یقیناً یاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے۔ شروع شروع کے دور میں جب اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی، تو شروع کے دور میں ہی وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ نابینا تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کے سرداروں کے ساتھ، اور مکہ کے سرداروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے دین کے بارے میں، توحید کا ان کو دعوت دے رہے تھے۔ تو ایسے میں وہ نابینا صحابی جو ہیں وہ آئے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر مطلب کچھ بات کرنا چاہی، یا کچھ اس طرح سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی۔ ویسے بھی وہ نابینا تھے، وہ زیادہ پہچان نہ سکے کہ کوئی کیا سچویشن ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کیا سنیریو کیا ہے، اس کو بھی وہ بانپ نہ سکے، یا جو بھی بہرحال۔ تو اپنی اس وہ معذوری کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کلام ہونے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ ان سرداروں کی طرف بھی وہ رہے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے مطلب غالباً یہ آیت یا دوسری کوئی آیت ہوگی، واللہ عالم، میں بھول جاتا ہوں، اللہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں یاد بھی رکھا کروں چیزوں کو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی طرف توجہ زیادہ رکھی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ یہ جو جو آپ کے جو ساتھی ہیں، گو کہ وہ غریب ہیں، گو کہ کمزور ہیں، گو کہ اپنی حالت میں خستہ ہیں، لیکن یہ تمہارے آپ کے لیے اہم ہے، ان کی باتیں جو ہیں ان کے توجہ سے سننا اور ان کو پروٹوکول دینا، یہ آپ کے لیے اہم ہے۔ اور یہ نابینا صحابی جن کے بارے میں تذکرہ ہوا، وہ اس قدر دین کے پکے تھے کہ اپنی آخری عمر تک انہوں نے اس دین کا ساتھ نبھایا۔ اور آخری عمر میں ان کی جب شہادت ہوئی، تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ اب جنگ میں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنگ میں حصہ لینا ہے۔ اور جنگ میں نبینا پن کے باوجود انہوں نے جنگ میں حصہ لینے کی خواہش کی۔ غالباً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی کوئی جنگ تھی۔ تو تو ان کو مطلب جنگ میں اب وہ کیا رول دیں گے جنگ میں، کہ وہ جنگ جو ہے وہ تو ایک ایسی تلواریں چل رہی ہیں اور نیزے آ رہے ہیں اور گھوڑے ہیں، اور وہ تو ایسی سچویشن میں ایک نابینا صحابی کو کیا مطلب رسپانسبلٹی دی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال ان کے ذمہ جو ہے وہ علمدار کی، یعنی جھنڈا جو ہے اس کو اٹھانے کی رسپانسبلٹی جو دی گئی، جو انہوں نے قبول کی، اور اس کو پورا کرتے کرتے ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ایسے نبینا صحابی تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین سے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے یا ان کو خاص پروٹوکول دینے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی تھی۔ تو اسی طرح سے آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی پروٹوکول دیں، جس کا جو حق بنتا ہے پروٹوکول، اس کے مطابق اس کے ساتھ ہم معاملات رکھیں۔ اگلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو یہ یقیناً تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کے آپ کے لہجے میں، آپ کی زبان میں ترشی ہوتی، سختی ہوتی، سخت دلی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے، سختی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مطلب معاملات رکھتے، تو ایسی صورت میں تو کوئی آپ کے قریب بھی نہ آتا، سب آپ سے دور بھاگتے۔ تو یہ نرم دلی رکھنا، نرم رویہ رکھنا، چاہے کوئی دشمن ہے، چاہے کوئی ایسا بندہ تو جس کو ناپسند کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہ مطلب زیادہ جس کے ساتھ الفت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھنا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف جو ہیں، وہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ وہ بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑے نرم طریقے سے وہ انداز سے گفتگو کرتے تھے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے آتا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو نرم رکھیں گے تو ہی ہماری بات میں اثر ہوگا۔ سخت رویوں میں اور تند خو جو لہجے ہیں ان میں مطلب کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ایک اپوزیشن، ایک مخالفت جو ہے وہ اس میں پناہ پاتی ہے۔ تو اس موضوع کے اندر جو احادیث ہمیں یہاں پر ملتی ہیں، پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی، حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو۔ یعنی آگ سے بچو
آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کرو، چاہے تمہارے پاس اگر نہیں ہے یا کم ہے، تو چاہے تمہارے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا ہے وہی صدقہ کرو، لیکن کم از کم صدقے کے ذریعے سے آگ سے بچو۔ صدقہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور صدقہ جو ہے عام جو الفاظ میں جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پیسہ ویسا ہوگا تو صدقہ کریں گے، صدقہ کرنے کی بے شمار صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ تو یہاں پر اسی حدیث میں ہمیں آگے ملتا ہے جو اس چیپٹر کے مطابق ہے کہ صدقہ کرو، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ میسر ہو، اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ پس جو یہ بھی نہ پائے، یعنی کہ جس کے پاس کھجور کا ٹکڑا دینے کی بھی ہمت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کے ذریعے سے بچے، اچھی بات کے ذریعے سے بچے، یعنی اچھی بات کا صدقہ کر کے وہ آخرت میں اس آگ سے بچے، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بار بار وارننگ دی۔ تو مال و دولت اگر نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اچھی بات کرنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھے انداز سے بات کرنا، اچھے انداز سے ڈیل کرنا، یہ صدقے کے مترادف ہے، اور اس سے بھی مطلب آگ سے بچنے کا ایک وسیلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے ہمارا، یہ جو اچھی بات یا ہماری جو اچھی عادات ہیں، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے جو ہیں۔ اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے، یہ سو بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات جو ہے وہ بھی صدقے کے مترادف ہے، یعنی مطلب صرف پیسہ مال و دولت نہیں، اس کے علاوہ جتنی اچھی باتیں ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، بہت سارے مختلف طرح سے انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو وہ سب صدقات میں شامل ہیں۔ اگلی جو ہے مسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اچھے کام کو حقیر مت کرو سمجھو، کسی بھی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی حقیر سے حقیر کام، نیکی جو ہے وہ بھی تمہارے لیے مطلب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس کو چھوڑ دو، یا اس کو تم نظر انداز کر لو کہ اتنی سی نیکی سے کیا ہوگا، اس کو بھی تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور چاہے وہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یا خوش اسلوبی کے ساتھ ملنا جو ہے، یہ بھی ظاہری طور پر بڑا معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس کو چھوٹا یا کم رتبے یا کم درجے والا نہیں جاننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہی انسان کی نجات کا باعث بن جائے، اس کی یہی عادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بٹورنے کی باعث بن جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا اپنی رحمت نچھاور کرے کہ بہت سارے اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پورا استحقاق ہے کہ وہ جس انداز سے چاہے اپنے بندوں کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگلا چیپٹر جو ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں، بالکل مختصر سا چیپٹر ہے اگلا بھی۔ یہ مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کا مقرر اور وضاحت سے کرنا، جبکہ اس کے بغیر اس کا سمجھنا ممکن نہ ہو، مستحب ہے۔ مخاطب کو سمجھانے کے لیے جب کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات جو ہے اس کو پیغام دے رہے ہیں، یا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو اس انداز سے سمجھایا جائے کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ اگر اس کی سر کے اوپر سے باتیں گزرتی جا رہی ہیں، تو اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں، الٹا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے ایک آیت کے سلسلے میں اس کا تذکرہ بھی ہلکا سا کیا تھا، ایکسکلوژنز میں کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بات جو ہے اس کو بتائی جائے، تو اس کے لیول پر آ کر اس کے عقل کے مطابق اس سے بات کی جائے، اس کے فہم کے مطابق کہ وہ بندہ جو ہے وہ کتنی باتیں کس انداز سے سمجھ سکتا ہے، اس کو مثالیں ایسے پیش کی جائیں جو اس کی جانی پہچانی ہو، جن کو وہ سن کر یا جن مثالوں کے اوپر غور کر کے اس کو اس موضوع کے اوپر مطلب جو اس کے موضوع کی سمجھ جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ جو سمجھانے والا ہے، یہ اہل علم جو ہے بطور خاص ان کے لیے، یہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمارے لیے ہے، کہ ہم کسی دوسرے کو جب بات کو سمجھائیں تو اس کے لیول کے مطابق، اس کے علم کے مطابق۔ میں اپنے روزمرہ کی جاب میں
میرے ساتھ کچھ انجینئر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ہمارا پالا جو ہے وہ انجینئر سے بھی پلتا ہے اور ایک عام کامن یوزر سے بھی پڑتا ہے۔ تو ہمارا انجینئر کئی دفعہ ہمیں جو کچھ رپورٹ جو ہیں وہ ٹیکنیکل رپورٹس یا کچھ رپورٹس ہماری بنانی ہوتی ہے کچھ ایشوز سے متعلقہ یا کچھ ایسے میٹر میں، تو وہ جب اس کی نریشن لکھتے ہیں یا اس کی ڈسکرپشن یا اس کی ایکسپلینیشن لکھے ہیں، تو اس میں ٹیکنیکل ٹرمینالوجی لگائی جاتی ہے، اور پورے ٹیکنیکل ٹرمز وغیرہ اور ٹیکنیکل فریزز وغیرہ ڈال کے اس میں اپنی طرف سے انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑی مشقت کر کے وہ رپورٹ مرتب کی۔ لیکن میں پھر اس کے اوپر ان کو ایکسکیوز کرتا ہوں کہ بھائی یہ رپورٹ جس نے پڑھنی ہے اس کے اس کے لیول کے مطابق یا اس کی سوچ اور فہم کے مطابق یہ رپورٹ بناؤ۔ وہ ایک عام یوزر ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹرم تم نے کیا لکھی ہے، کیا وولٹیج ڈراپ ہے اور کیا مطلب آپ کے امپیئرز ہیں، یہ وہ اس کو تو صرف یہی پتا ہے کہ مطلب بجلی کی پاور جو ہے یا بریکر وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے اور کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو عام یوزر کے اعتبار سے لکھو۔ تو یہ ہماری زندگی میں اگر ہم اپنی نظر کو دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسی بات کرنی چاہیے، جیسے جیسے کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ بچہ بن کے بات کریں تو بچے بھی انجوائے کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر آدمی کو اس کے لیول کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق، اس کا جو فہم ہے اس کے مطابق اس سے جب بات کی جائے تو بات میں اثر بھی ہوتا ہے، وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، اور مقصد جو ہے وہ بھی اچیو ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال موضوع کے اعتبار سے یہ بھی ایک بڑی اہم ایک نقطہ ہے ہمیں سمجھنے کا، یا ہمیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری، اور یقیناً ہم یہ کرتے ہیں امپلیمنٹ، لیکن جہاں پر بطور خاص یاد دہانی کے لیے کہہ لیں کہ یہ آیات، یہ سوری احادیث جو ہیں وہ ہمیں دو ملتی ہیں اس چیپٹر میں۔ پہلی جو ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اسے دہراتے حتیٰ کہ وہ خوب سمجھ لی جاتی، اور جب کسی قوم کے پاس آتے اور انہیں سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عادت مبارک جو ہے، ہم نے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث میں ہم نے کوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 3 بار جو ہے وہ دہرائی باتیں، بہت ساری بے شمار احادیث ہیں کہ 3 بار باتوں کو دہراتے تھے۔ 3 بار باتوں کو دہرانے سے ایک یہ ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ آتا ہے، اس کی تاکید کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور پھر اگلے بندے کے اوپر اس کی سمجھ جو ہے اس کو بھی واضح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا زور دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر باتوں کو ریپیٹ بھی کرنا چلے پڑے 2 دفعہ 3 دفعہ، یا پہلے ہی آپ اس انداز سے کریں کہ پہلے اس انداز سے اس الفاظ کے تحت کیا، پھر واپس وہی بات جو ہے اس سے کچھ آسان یا اس سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ تذکرہ کر دی، پھر وہی بات تیسری دفعہ پھر جو ہے ریپیٹ کر لی کسی دوسرے انداز سے، کسی دوسرے اینگل سے، کہ اس طرح سے اگلا جو ہے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور سمجھانا والا جو ہے اس کو بھی مختلف پہلوؤں سے جب سمجھائے گا تو وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنا جو مدعا ہے اس کو وہ آگے رکھ سکے گا۔ اور بھی اسی طرح سے جب وہ کسی قوم کے پاس جاتے تو 3 دفعہ سلام بھی کرتے تھے۔ یہ نبی کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ وہ 3 دفعہ سلام جو ہے وہ بھی کرتے تھے مختلف محفلوں میں جب جاتے دوسری قوموں میں سے۔ تو بہرحال یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اہم ہے کہ کس انداز سے، اور یہ صرف بات کرنے کا انداز یا الفاظ ہی نہیں، آپ کا رویہ، آپ کا جو ایکسنٹ ہے بات کرنے کا، آپ کو جو سٹائل ہے بات کرنے کا، آپ کا جو باڈی لینگویج ہے بات کرنے کی، وہ بھی اس میں شمار ہوتی ہے، وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ایک پروفیسر کی بات یاد ہے کہ اچانک چلتے چلتے وہ جب میں تھا ایف ایس سی میں، تو وہ پروفیسر جو ہے وہ کہتا تھا کہ جب آپ کسی ٹیچر کو دیکھ رہے ہو، جب وہ ٹیچر لیکچر دے رہا ہے، تو وہ ٹیچر کی صرف الفاظ کے اوپر غور مت کرو، اس کا جو باڈی لینگویج ہے اس کے اوپر بھی غور کرو کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ تم اگر آپ کسی چیزوں کو بھول جاؤ تو اس کی باڈی لینگویج سے بہت ساری چیزیں جو وہ یاد آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی باڈی لینگویج جو ہے، آپ کا رویہ جو ہے، آپ کے الفاظ جو ہیں اس کا چناؤ جو ہے وہ بھی، اور آپ کے الفاظ میں جو شائستگی ہے، آپ کی زبان کی جو شائستگی ہے وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں آپ اپنی بات کو دوسرے تک سمجھانے کے لیے، یا اس کے اوپر اثر جو ہے اس کو زیادہ موضوع کرنے کے لیے، زیادہ اہم اثر کو زیادہ تاثیر دینے کے لیے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہا سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی، جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے وہ اپنی بات کرنے کے انداز میں بالکل صاف ستھری بات کرتے، الگ الگ نکھر نکھر کر ان کے الفاظ جو ہیں وہ نکلتے۔ کوئی مثال تو پیش کی ہی نہیں جا سکتی ان کے مقابلے میں، کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس طرح سے کوئی دوسرا جو ہے وہ بھی الفاظ کی ادائیگی ہو۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف جو ہے یا ان کی یہ خوبی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ صاف صاف گفتگو کرتے، ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کرتے، بلکہ اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے فوائد میں ہے کہ مفہوم فصلاً جو ہے اس میں الفاظ جو ہیں، عربی کے الفاظ لفظ جو ہے اس میں، اس کا مفہوم جو شارحین ہے، جو شرح لکھنے والے، تشریح کرنے والے جو ہیں، انہوں نے صاف صاف اور واضح بیان کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صاف اور واضح۔ تاہم اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اس طرح گفتگو فرماتے کہ زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ لفظ جو ہے وہ الگ الگ ہوتا، الفاظ اس طرح سے گڈ مڈ نہ ہو جاتے جیسے عام طور پر تیز تیز بولنے والوں سے ہوتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور سامع کی رعایت کرنے اور اسے بات سمجھانے کے سلیقے اور جذبے کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان جو ہے وہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے، کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر الگ الگ الفاظ ادا کر کے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے، تاکہ جو سننے والا ہے وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکے یا اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں وہ دیکھ سکے۔ تو اس میں بھی ہمیں نصیحت یہی ہے کہ جب بھی بات کریں واضح طور پر کریں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شکوک و شبہات وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی الجھنے وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور صاف ستھری اور نکھری ہوئی بات جو ہے وہ کر کے اس کے ذریعے سے ہمیں دوسروں تک اپنا پیغام، اپنا مقصد یا اپنا جو موضوع ہے وہ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو یہیں پہ ہمارا سبق آج روکتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ، کہ ہم نے آج جو مختلف موضوعات کے اوپر بہت ساری احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی تو اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنے جتنے معاملات ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی، خاص رحمت جو ہے وہ ہماری رکھے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمارے جو وعدے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ، ہمارے نفس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو قول قرار کیے ہوئے ہیں، یا فطری طور پر ہیں، یا ہمارا دین ہمیں جو وعدے جو ہمارے دین کی طرف سے ہمیں ذمہ داری میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس قابل رکھے اس دنیا کی زندگی میں، کہ آخرت میں جب ان وعدوں کا حساب کتاب ہو تو ان میں ہم سرخرو بھی ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کے حقدار ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔